دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعملہ علی نوعین الاول ان یرفع الاسم وهو فاعلہ وینصب الخبر ویکون خبرہ فعلا مضارعا ماء وحینئذ یکون بمعنی قارب نحو عسى زید ان یخرج فزید مرفوع بأنہ اسمہ وفاعلہ وَأَن يَخْرُجَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ بِأَنَّهُ خَبَرُهُ بِمَعنَى قَارَبَ زَيْدٌ الْخُرُوجَ۔ اور اس کا عمل دو قسموں پر ہے، وَعَمَلُهُ عَلَى نَوْعَيْنِ، اور اس کا یعنی عصا کا عمل دو قسموں پر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور اس وقت یہ عصا قاربہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ قاربہ کے معنی وہ قریب ہوا، جیسے عسى زید ان یخرج، زید کا نکلنا قریب ہوا، زید کا نکلنا قریب ہوا۔ فزید مرفوع، تو زید مرفوع ہے، اس مثال میں زید مرفوع ہے، زیدن پڑھے ہیں تو زید مرفوع ہے اس وجہ سے کہ زید عصا کا اسم ہے اور عصا کا فاعل ہے، اس وجہ سے کہ زید عصا کا اسم ہے اور عصا کا فاعل۔ اور ان یخرج یہ نصب کی جگہ میں ہے، یہ نصب کی جگہ میں ہے اس لیے کہ یہ عصا کی خبر ہے، اس وجہ سے کہ یہ عصا کی خبر ہے۔ اور عسى زید ان یخرج، قارب زید الخروج کے معنی میں ہے، امید ہے کہ زید نکلے، یعنی زید کا نکلنا قریب ہے۔ کل بتلایا گیا تھا کہ افعال مقاربہ میں سے ایک عصا ہے جو فعل غیر متصرف ہے۔ فعل اس وجہ سے ہے کہ اس کے اخیر میں تاء تانیث ساکنہ آتی ہے، اور غیر متصرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا فعل ماضی، فعل مضارع، امر نہیں وغیرہ کی گردانیں اس کی نہیں آتی ہے، صرف ایک گردان آتی ہے فعل ماضی کی، عسى، عسیا، عصوا، عصت، عصتا، عصینا، عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیتی، عصیتما، عصیتن، عصیتو، عصینا، یعنی صرف فعل ماضی کی گردان اس کے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ فعل مضارع، فعل امر کے گردان اس کا نہیں آتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے غیر متصرف۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ عصا دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، ایک عصا ناقصہ اور ایک عصا تامہ۔ عصا ناقصہ کہا جائے گا اس عصا کو کہ جس میں اسم کے علاوہ خبر کی بھی ضرورت ہو، اگر ضرورت ہے تو ناقصہ، ضرورت نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا عصا تامہ۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ عصا تامہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر عصا کے بعد فوراً فعل مضارع ان کے ساتھ آ رہا ہے تو کہا جائے گا یہ عصا تامہ ہے، اور اگر فوراً نہیں آ رہا ہے، فاصلے کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے عسى زید ان یخرج، تو کہا جائے گا عصا ناقصہ ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، کل بتلایا تھا کہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے افعال مقاربہ بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر اسم کی شکل میں لاتے ہیں اور افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع کی شکل میں لاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ اور کبھی بغیر ان کے، اسی وجہ سے افعال مقاربہ کو افعال ناقصہ کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں یہ بتلایا جا رہا ہے افعال مقاربہ میں سے جو عصا ہے اس کا ایک معنی ہے عصا ناقصہ، تو وہ کیا عمل کرتا ہے اس کو یہاں کہا گیا ہے الاول ان یرفع الاسم وینصب الخبر۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، اور چونکہ عصا فعل ہے اس لیے اس کے اسم کو ترکیب میں فاعل بھی بولتے ہیں، اسم کہہ لیجئے یا فاعل کہہ لیجئے، وہ فاعلہ، اور وہی اس کا کیا ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے، اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو عصا اگر ناقصہ ہے تو اسم کو
رفع دے گا اور خبر کو نصب دے گا، لیکن بتلایا کہ افعال ناقصہ سے اس کی خبر مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے بتلایا کہ وَيَكُونُ خَبَرُهُ فِعْلًا مضارع، عسا کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی زیادہ تر ان کے ساتھ ہی اس کی خبر لاتے ہیں۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ عسا اگر ناقصہ ہو اور اس کی خبر فعل مضارع کے ساتھ آ جائے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ آنے کی وجہ سے وہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے۔ ان یخرج کا معنی ہوگا نکلنا، تو زید کے نکلنے کی امید ہے، یعنی زید کا نکلنا قریب ہے، تو اس وقت اس کے معنی قاربہ کے ہو جاتا ہے، یعنی عسا کے معنی کیا ہو جاتا ہے؟ قاربہ۔ تو عسا زید ان یخرج کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ قارب زید الخروج، زید کا نکلنا قریب ہے۔ اب بیچ میں جو ضابطہ بتلایا کہ عسا اگر ناقصہ ہو تو اپنی اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ زید مرفوع ہے، زید مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ عسا کا اسم ہے، تو اپنے اسم کو رفع دے دیا اور وہ اس کا فاعل بھی ہے۔ ان ینصب ان یخرج یہ خبر ہے عسا کی، ان یخرج کیا ہے؟ عسا کی خبر ہے، تو یہ کس حالت میں؟ کہتے ہیں حالت نصبی میں۔ ابھی ضابطہ بتلایا کہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے، جملہ ہے ان یخرج اور جملہ مبنی ہوتا ہے، مبنی پر اعراب تو نہیں آتا، اس لیے بتلایا کہ محلن یہ منصوب ہے، تو لفظاً زید کو رفع دیا اور محلن ان یخرج کو نصب دے دیا، تو عمل پایا گیا، اس لیے زید مرفوع ہے اور ان یخرج منصوب ہے، محلن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھو پھر ترکیب دیکھو۔ اور عسا کا عمل دو قسموں پر ہے، پہلا یہ ہے کہ عسا اسم کو رفع دیتا ہے اور وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ ینصبہ کا عطف یرفع کے اوپر ہے، جیسے یرفع منصوب پڑھیں گے ویسے ینصبہ پڑھیں گے۔ اور عسا کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس وقت عسا قاربہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے عسا زید ان یخرج، زید کا نکلنا قریب ہے، لفظی ترجمہ کریں گے قریب ہے کہ زید نکلے، تو یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے، اس لیے عسا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عسا امید کے لیے آتا ہے۔ تو زید اس مثال میں مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ اس کا اسم ہے اور اس کا فاعل ہے، اور ان یخرج یہ نصب کی جگہ میں ہے، تو نصب دے دیا یہ اس وجہ سے کہ یہ اس کی خبر ہے، اور معنی ہے عسا زید ان یخرج کے قارب زید الخروج، زید کا نکلنا قریب ہے۔ ترکیب دیکھو۔ واو مستانفہ، عملہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اعلی نوعین جار مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نوعین یہ تثنیہ ہے اور حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں تثنیہ کے اعراب یا ماک والمفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ نوع واحد، اسی کا تثنیہ کیا ہے؟ نوعان، تو حالت جری میں ہوگا نوعین۔ الاول مبتدا، الاول الناصبہ، یرفع فعل با فاعل، یرفع فعل با فاعل۔ الاسم ذوالحال، الاسم کو کیا بنائیں گے؟ واو حالیہ، ہوا مبتدا، فاعلہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہوئی ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال۔ جب جملہ اسمیہ حال بنے تو شروع میں واو حالیہ لاتے، اور کبھی کبھی نہیں بھی لاتے، تو یہاں پر واو حالیہ لایا گیا، تو جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب بن جائے گا کیا؟ یرفع کا مفعول بھی، کیا بنا دیں گے؟ یرفع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ، اور یرفع پر عطف ہے ینصبہ کا، اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ ینصبہ پڑھیں گے۔ واو عاطفہ، ینصبہ فعل با فاعل، ہوا ضمیر یہ لوٹے گی عسا کی طرف، الخبر مفعول بھی، ینصبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الاول مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترکیب آسان ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھ۔ واو مستانفہ، یکون فعل ناقص، خبرہ مرکب اضافی ہو کر یکون کا اسم، فعلا موصوف مضارعا اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یکون کی خبر،
مع مضاف لفظ ان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا یکون فعل ناقص کا، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جس طرح یوم اذن کی ترکیب کرتے ہیں اسی طرح حین اذن کی بھی ترکیب کریں گے۔ واو مستانفہ، حین مضاف، اذن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہوا یکون فعل ناقص کا جو ما بعد میں آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے۔ یکون فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹے گی؟ عسا کی طرف۔ با حرف جار، معنی مضاف، لفظ قاربہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر یکونو کی خبر، یکونو فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مضاف، یہ اسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، پڑھیں کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح، ایک ہوتا ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ وہاں کیا مثال پڑھیں اس کے؟ دلون زبیون، کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو ہو اور ماقبل ساکن ہو، یا ہو اور ماقبل ساکن ہو۔ جیسے دلون میں کیا ہے؟ واو ہے ماقبل ساکن، یا میں زبیون میں کیا ہے؟ زب یون، یا ماقبل ساکن، ٹھیک ہے؟ تو جاری مجرا صحیح ہے، اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو مفرد منصرف صحیح کا ہوگا۔ نحو مضاف، عسا فعل مقاربہ، عسا فعل زیدن اس کا فاعل، زیدن کو کیا بنائیں گے؟ ان یخرج، ان ناصبہ، یخرج فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر عسا کی خبر، عسا فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس کو بنا دیں گے مفسر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس کو بنا دیں گے ذوالحال، کیا بنائیں گے؟ ذوالحال۔ عسا کے اندر چونکہ ترجی کے معنی پایا جاتا ہے، اس کی ترکیب اسی لیے ہمیشہ کریں گے جملہ انشائیہ سے، کیونکہ انشاء کی ایک قسم کیا ہے؟ ترجی، امید ظاہر کی جاتی ہے نا، کاش کہ ایسا ہوتا، وہی امید اس میں بھی ہوتی۔ تو عسا میں ترجی کے معنی پایا جاتا ہے، لعل کے معنی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ترکیب میں کیا بنائیں گے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترکیب دیکھو، نحو مضاف، عسا فعل مقاربہ، زیدن اس کا اسم، ان یخرج جملہ فعلیہ بتاویل مصدر ہو کر یا عسا کی خبر، عسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر اس کو بنا دیں گے اب ذوالحال۔ اخیر میں دیکھو، بمعنی قارب زید الخروج، با حرف جار، معنی مضاف، قارب فعل، زید فاعل، الخروج مفعول بھی، قارب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا معنی مضاف کا، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر حال، کیا بنا دیں گے؟ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عسا زید ان یخرج ہی کے معنی آگے بیان کیا جائے، قارب زید الخروج، اس لیے دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیے۔ اب بیچ میں دیکھو، فا تفصیلیہ، فا کو کیا بنائیں گے؟ زید مبتدا، زید مبتدا، لفظ زید مبتدا کیا بنائیں گے؟ مرفوع شبہ فعل، ہوا ضمیر نائب فاعل، اس مفعول کا صیغہ ہے، با حرف جار، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، اسمہ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، فاعلہ مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مرفوع شبہ فعل کا، مرفوع شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ، ان یخرج، لفظ ان یخرج کو بنائیں گے مبتدا، پورا جملہ کو بولیں گے، ترکیب نہیں کریں گے اس کی، کیونکہ ترکیب جو مثال میں جو لفظ آیا زید ان یخرج، اس میں سے ایک ایک لفظ کے بارے میں بتلانا ہے۔ زید یہ اسم ہے، ان یخرج اس کی خبر ہے، تو زید کو مبتدا بنائیں گے، اور ان یخرج کو ڈائریکٹ کیا بنائیں گے؟ لفظ ان یخرج مبتدا، کیا بنائیں گے؟ ان یخرج مبتدا، فی حرف جار،
موضع مضاف نصب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کا متعلق اول، ثابتن شبہ فعل کا متعلق اول، با حرف جار، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، خبرہ مرکب اضافی ہو کر اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی ہو جائے گا ثابتن شبہ فعل محذوف کا، ثابتن شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر ان یخرج مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِاسْمِهِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، اور ضروری ہے کہ عسا کی خبر عسا کے اسم کے مطابق ہو، اور ضروری ہے کہ عسا کی خبر عسا کے اسم کے مطابق ہو، کن چیزوں میں؟ دو چیزوں میں بیک وقت، افراد و تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں، تو ضروری ہے کہ عسا کی خبر عسا کے اسم کے مطابق ہو، افراد میں مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں، لیکن یہ کب ہے ضروری؟ نیچے آگے دیکھو، اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، جبکہ عسا کا فاعل اسم ظاہر ہو، جب عسا کا فاعل یعنی عسا کا اسم اگر اسم ظاہر ہے، اسم ضمیر نہیں ہے، تب اس صورت میں عسا کی خبر کا عسا کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز میں، دونوں چیزوں میں، پانچ چیزوں میں سے دو چیز میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور تذکیر و تانیث میں، جیسے کہ پہلی مثال ہے عسا زید ان یخرج، تو عسا کا اسم یہاں پر کیا ہے؟ زیدون ہے، اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر کیسے کا جو دکھائی دے تو اسم ظاہر اس کا اسم، لہذا ان یخرج اب عسا کے مطابق ہو، زید کے مطابق ہوگا، ان یخرج جو فعل ہے وہ کس کے مطابق ہوگا؟ زید کے مطابق ہوگا، یعنی اگر اسم مفرد ہے تو خبر کو بھی مفرد لائے گی، اسم اگر تثنیہ ہے تو خبر کو بھی تثنیہ لیں گے، اسم اگر جمع ہے تو خبر کو بھی، اسم اگر مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث، اسم اگر جمع مؤنث ہے تو خبر کو بھی جمع مؤنث لائیں گے، تثنیہ مؤنث ہے تو جمع خبر کو بھی تثنیہ مؤنث۔ تو قاعدہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر عسا کا اسم ظاہر ہو، اسم ضمیر نہ ہو، تو ایسی صورت میں عسا کی خبر کا جو فعل مضارع لائیں گے ان کے ساتھ، یہ عسا کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، مفرد ہونے میں، تثنیہ جمع ہونے میں اور تذکیر و تانیث ہونے میں۔ دیکھو اسی کو سمجھاتے ہیں، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِاسْمِهِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، اور ضروری ہے کہ عسا کی خبر عسا کے اسم کے مطابق ہو، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں۔ اب مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے عسا زید ان یقوم، زید کا کھڑا ہونا قریب ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ تو یہاں پر اس مثال میں دیکھیے زید مفرد ہے تو ان یقوم کو کیا لائے؟ مفرد لائے، وہ خبر ہے تو خبر کو مفرد کے مطابق۔ وعسى الزیدان ان یقوم، دو زید کا کھڑا ہونا قریب ہے، تو یہاں پر اس میں ظاہر کیا ہے؟ الزیدان، جب علم پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ نکرے کے درجے میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تثنیہ جمع لانا صحیح ہو جاتا ہے۔ تو الزیدان یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، تثنیہ ہے، مذکر ہے، تو ان یقوم جو خبر ہے اس کو بھی کیا لائے؟ تثنیہ لائے، مذکر لائے، دو زید کا کھڑا ہونا قریب ہے۔ وعسى الزیدون ان یقوموا، سب زید کا کھڑا ہونا قریب ہے، یہاں پہ عسا کا اسم الزیدون جمع ہے، مذکر ہے، تو خبر کو بھی جمع اور مذکر لائے، ان یقوموا جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ جمع مذکر غائب اور مذکر ہے۔ اب مؤنث کی مثال، اسد ہند ان تقوم، ہندا کا کھڑا ہونا قریب ہے، تو یہاں پر دیکھیے اسم ظاہر کیا ہے؟ ہندن، مؤنث ہے، مفرد ہے، تو ان تقوم خبر کو بھی مؤنث لائے اور مفرد لائے۔ وعسۃ الہندان ان تقوم، دو ہندا کا کھڑا ہونا قریب ہے، یہاں تثنیہ ہے، مؤنث ہے، تو خبر کو تثنیہ مؤنث لائے۔ وعسۃ الہندات
واسطل ہندات ان یقمنا، اور سب ہندا کا کھڑا ہونا قریب ہے۔ یہاں اس میں ظاہر جمع ہے، مؤنث ہے، تو خبر کو بھی جمع لائے اور مؤنث لائے۔ تو یہ مطابقت کب ضروری؟ کہتے ہیں ہذا اے کون الخبر مطابقا للفاعل، یہ یعنی خبر کا فاعل یعنی اسم کے مطابق ہونا اس وقت ہے اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، جبکہ عصا کا فاعل اس میں ظاہر ہو۔ لیکن اگر اس میں ضمیر ہے تو اب اس صورت میں مطابقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ جیسے یہاں پر کیا عصا زید ان یقوم ہے نا، تو زید کو پہلے لے آئی، زید عصا ان یقوم، الزیدان عصا ان یقوم، الزیدون عصا ان یقوم، تو ہر حالت میں یکساں ہی لائیں گے، تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ اما اذا کان مضمرا، بہرحال اگر عصا کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر، بہرحال اگر اس فاعل اس میں ضمیر ہو تو اب ان دونوں کے درمیان مطابقت شرط نہیں۔ کن دونوں کے درمیان؟ عصا کی خبر اور اسم کے درمیان مطابقت شرط نہیں۔ اس اعتبار سے علامہ رضی نے کہا ہے کہ اب اس صورت میں اگر عصا کے اسم کو عصا سے پہلے لے آتے ہیں تو اب یہ عصا تامہ بن جائے گا، عصا ناقصہ نہیں رہے گا، کیونکہ ڈائریکٹ متصلاً آ گئی نا۔ ابھی علامت بتلایا تھا کہ اگر عصا کے بعد اس کی خبر ان کے ساتھ فوراً آ جائے یا فعل مضارع ان کے ساتھ فوراً آ جائے تو وہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ عصا تامہ کی۔ اس لیے علامہ رضی کی رائے یہی ہے کہ اگر عصا کے اسم کو پہلے لے آئے تو اب وہ عصا تامہ ہو جائے گا، اب اس صورت میں مطابقت کی ضرورت ہی۔ اور اگر عصا ناقصہ ہی مانتے ہیں تو عصا کی ضمیر کو اسم بنا دیں گے، ان یقوما یا ان یخرجا وغیرہ کو اس کی خبر بنا دیں، اور اگر تامہ بنا دیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، زیدن کو مبتدا بنائیں گے، عصا ان یقوما کو فعل فاعل سے ملا کر کے اس کی خبر بنا دیں گے علامہ رضی کے قول کے مطابق۔ ترکیب دیکھو، وا مستانفہ، یجب فعل، یجب الناصب، یکون فعل ناقص، خبر ہو مرکب اضافی ہو کر یکون کا اسم، مطابقا شبہ فعل یعنی اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم، لاسمہ لام حرف جار، اسم ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا لام حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا مطابقا شبہ فعل، فی حرف جار الافرادی، افراد نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الافرادی معطوف علیہ، واو عاطفہ التثنیۃ معطوف اول، واو عاطفہ الجمعی معطوف ثانی، واو عاطفہ تذکیر معطوف ثالث، واو عاطفہ التانیث معطوف رابع۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی و مطابقاً شبہ فعل کا، مطابقاً شبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر یکونا کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر یجب کا فاعل، یجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ ترکیب مثال کی دیکھو، نحو مضاف، عصا فعل مقاربہ، زیدن اس کا اسم، ان یقوما اس کی خبر۔ ان یقوما کی ترکیب کیا کریں گے؟ ان ناصبہ یقوما فعل بفاعل، فعل فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر عصا کی خبر، عصا فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ عصا فعل الزیدان اس کا اسم، ان یقوما اس کی خبر، فعل فاعل عصا فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول۔ اسی طرح واو عاطفہ عصا فعل الزیدون اس کا اسم، ان یقوم اس کی خبر، عصا فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، واو عاطفہ عصت فعل ہندن اس کا اسم، ان تقوما اس کی خبر، عصت فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث، واو عاطفہ عصت فعل مقاربہ الہندان تثنیہ جو ہے اس کا اسم، ان تقوما اس کی خبر، عصت فعل مقاربہ اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف رابع، واو عاطفہ عصت الہندات ان یقمنا معطوف رابع، معطوف خامس، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ، ہادہ مفسر، ہادہ کو کیا بنائیں گے؟ اے حرف تفسیر، کون مصدر مضاف، الخبری مضاف الیہ اس کا اسم،
مطابقاً شبہ فعل للفاعل مطابقاً سے متعلق، مطابقاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کون کی خبر، کون فعل ناقص اپنے مضاف الیہ اسم اور خبر سے مل کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر اس کو بنا دیں گے مبتدا۔ اذا ظرفیہ مضاف، کانا فعل ناقص، الفاعل اس کا اسم، اسمن ظاہراً مرکب توصیفی ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا اذا مضاف کا، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ثابتن کا ظرف ہو کر ھذا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اما حرف شرط و تفصیل، اذا ظرفیہ مضاف، کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، مضمرن اس کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا اذا مضاف کا، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہوا لیست فعل ناقص کا۔ کل ضابطہ بتلایا تھا، اس دن ضابطہ بتلایا تھا کہ اگر اس کے ماں بعد ظرف بننے کی صلاحیت تو ظرف بنا دیں گے، مبتدا بننے کی صلاحیت مبتدا بنا دیں گے۔ فا جزائیہ، تو یہاں پر کیا بنا دیں گے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف لیست فعل ناقص کا، فا جزائیہ لیست فعل ناقص، المطابقت اس کا اسم، بینہما ظرف ہو جائے گا المطابقت مصدر کا، مطابقت مصدر اپنے ظرف سے مل کر لیست کا اسم اور شرطن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور ظرف سے مل کر جزا ہوئی شرط محذوف مہما یکم من شیء، شرط کے شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو۔